سبحان اللہ. مٹی کے برتن میں کھاتے تھے کہ لوہے کے کہ ایلومینیم کے کہ تانبے کے کہ پیتل کے؟ مٹی کے برتن میں نبی نے کھایا. لکھا ہوا حدیث بھری پڑی ہیں. تمہارا نبی وہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی کی آمد کے چرچے تھے. جب دنیا میں نبی تشریف نہیں لائے تو نبی کی آمد کے چرچے تھے تشریف لانے سے پہلے بھی. کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. جو آخری پیغمبر آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. کھجوروں کے جھرمٹ والے شہر میں آئے گا، عرب میں آئے گا. بہت سی نشانیاں بتائی گئیں. پھر ان کے کون کون ساتھی ہوں گے، کون کون ان کے رفیق ہوں گے، یہ نشانیاں نبی کی بتائی گئیں. پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان انبیاء کی ان کتابوں کو میں بھی ذکر کیا گیا. جیسے توریت اس میں ذکر کیا گیا، زبور اس میں ذکر کیا گیا، انجیل اس میں ذکر کیا گیا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، آنے کا کس کنڈیشن میں آئے گا. یہ ساری باتیں پہلی کتابوں میں ذکر کی گئی تھیں. لوگوں دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے، عیسائی، یہودی، انہیں بھی نبی کی آمد کی بارے میں کتابیں پڑھ پڑھ کے پتہ تھا کہ وہ کیسے آئیں گے اور کس کنڈیشن میں آئیں گے. جس دن نبی آئیں گے تو آنے کا جو ہے موسم کیسا ہوگا، جب نبی آئیں گے ٹائم کیا ہوگا، بہاریں کیسی ہوں گی. یہ ساری چیزیں نبی کی ذکر پہلے ہی کر دی گئی تھیں. ایک بات سنیں آپ، دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کے پورے سفر کا پروگرام لکھا جاتا ہے. یہاں میٹنگ کرے گا، اتنی دیر یہاں رکے گا، ان سے ملاقات ہوگی، یہ سواری ہوگی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا پورا میٹنگ؟ اگر پردھان منتری، مکھیہ منتری یا راشٹرپتی کہیں آیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک چلا جائے. پہلے پورا پروگرام طے ہوتا، لکھا جاتا، پھر میڈیا والے اس کو دکھاتے ہیں. پردھان منتری صاحب اتنی دیر کے لیے وہاں جائیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، پھر وہاں جائیں گے، ان سے ملاقات ہوگی. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم تیرے نبی کے بارے میں جتنا لکھا گیا نا، اتنا کسی کے بارے میں لکھا ہی نہیں گیا. نبی کی تو اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ جب نبی آئیں گے تو موسم کیسا ہوگا. سبحان اللہ بول دو. کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ وہ آئے گا تو موسم کیسا ہوگا. کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا وہ آئے گا تو موسم کیسا ہوگا. ایسا لکھا بھی کیوں جائے؟ جو بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بارے میں زیادہ چھان بین ہوتی ہے. میرا نبی سب سے بڑا ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا ہے اس لیے سب سے بڑھ کر لکھا گیا ہے. آپ پوری دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کو پڑھو، آپ پوری دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ آدمی کو پڑھو، آپ دنیا کے کسی بادشاہ کی ہسٹری پڑھو تو حضرات ان کے باروں میں بتایا جاتا ہے سلطنت مغلیہ کب سے کب تک رہی، کس کا شاشن کب سے کب تک رہا، فلاں بادشاہ کب سے کب تک رہا، فلاں راجہ کب سے کب تک رہا، اس کا دارالحکومت کہاں تھا، اس کا تخت کہاں تھا، کہاں سے اس کے وزیر کون کون تھے. یہ ساری چیزیں ہسٹری میں لکھی ہوتی ہیں. لیکن خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ ہیں، اگر خالی مسکرا بھی دینا تو یہ تک لکھا گیا کہ مسکرانے میں کتنے دانت نظر آتے تھے، کتنے نظر نہیں آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی گہرائی اگر کہیں ہو تو بتاؤ. بے شک نبی مسکراتے تھے تو یہ انیاب جو ہوتے ہیں یہ چاڑو کیلے، یہ اتنا مسکراتے تھے یہ نظر آتے تھے. ہائے ہائے سبحان اللہ بولو. نبی ٹھٹا مار کے کبھی نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے. مسکرانے میں ٹھٹا نہیں ہوتا ہے تو مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. جب مسکراتے تھے تو یہ جو کیلے والے دانت ہیں نا، یہ کیلے والے ان کو بولتے ہیں انیاب. یہ چاروں جو تھے یہ چاروں نظر آتے تھے، دو اوپر کے اور دو نیچے کے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا یار سبحان اللہ. آج تک اگر بتاؤ کسی کا یہ مسکرانا تاریخ میں لکھا گیا ہو کہ فلاں مسکراتا تھا تو اتنے دانت نظر آتے تھے؟ جی یہ ہے میرے نبی کا مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں، گھنگرالے ہیں کہ سادہ ہیں؟ بے شک. تو میرے نبی کے بال نہ بالکل گھنگرالے تھے نہ بالکل سادہ تھے، بلکہ ہلکے سے سیدھے اور نیچے سے تھوڑے سے ایل ٹیپ میں تھوڑے سے جو تھے میرے نبی کے بل کھائے ہوئے جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.
بتاؤ اگر کسی کا ایسا ہو تو نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ذرا دیکھیں یار کیا کیا بیان نے کیا ہے, کیا کیا بیان نے کیا. میرے نبی کا قد میانہ, نہ لمبے نہ گھنٹے, میانہ درمیانی قد, لیکن اگر ہزاروں میں نبی کھڑے ہوتے تھے تو الگ نظر آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ بھی کمال تھا. قد میانہ تھا لیکن لمبوں میں بھی کھڑے ہوتے. حضرت عمر کی لمبائی 6.5 فٹ. کتنی تھی؟ 6.5 فٹ. 6.5 فٹ. بڑے لمبے تڑنگے حضرت عمر. لیکن حضرت عمر کے سامنے بھی میرے نبی کھڑے ہوتے تھے نا تو میرے نبی الگ نظر آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. نبی کھانا کھائیں تو کیسے کھاتے تھے؟ پہلے میٹھا کھاتے تھے کہ پہلے نمکین کھاتے تھے؟ سبحان اللہ. مٹی کے برتن میں کھاتے تھے کہ لوہے کے کہ ایلومینیم کے کہ تانبے کے کہ پیتل کے؟ مٹی کے برتن میں نبی نے کھایا. لکھا ہوا حدیث بھری پڑی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری دنیا میں آپ کتنا بھی مشہور آدمی کیوں نہ ہو, آپ ذرا اس کی جیونی کو دیکھو, لیکن اتنی باریکی سے کسی کی جیونی نہیں ملے گی جتنے میرے مصطفیٰ کی ملے گی. ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پہ کچھ نہیں گرایا, گرا کے پھر اٹھا کے کھایا. کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے اپنے نبی کو دسترخوان سے اٹھا کر کھاتے دیکھا ہے, بے شک. بے اس شک. لیے سبحان اللہ. میرے دسترخوان پہ کچھ نہیں گرا تو یہ سنت رہ جا رہی تھی, اس لیے میں نے گرا کے اٹھا کے کھایا تاکہ گرا ہوا اٹھا کے کھانے والی سنت بھی مجھ سے ادا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بتاؤ مجھے کہاں اتنی باریکی کسی کے بارے میں لکھی ہوئی؟ اگر لکھی ہو تو بتاؤ. نہیں. نبی چلتے تھے تو پیر پہلے کون سا اٹھاتے تھے؟ جی. واہ کیا بات ہے. ہائے ہائے لکھا ہے. اور معتبر کتابوں میں, حدیثوں میں, ایسا نہیں ہے کسی رسالے اخبار میں کسی میڈیا والے نے لکھ دیا ہو. وہ میڈیا والے کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں, میرے نبی کی باتیں تو لکھنے والے بھی خدا کی قسم وہ ہیں کہ جن کی سچائیوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی سچائی ایک طرف اور نبی کی باتیں لکھنے والوں کی سچائی ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا, ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی میں جو حدیث جمع کی حضرت امام بخاری نے, معلوم ہے حضرت امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا بولو. سبحان اتنے اللہ. بڑے حدیثوں کے حافظ جو میرے نبی کے بارے میں لکھ رہے ہیں, حدیثیں جمع کر رہے ہیں, دیانت دار, امانت دار, سچے اتنے